اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں میں فضیلت عطا کی تھی۔ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم جسے اللہ نے فضیلت دی اور انہیں برتر بنایا، مگر کیوں؟ کیا یہ برتری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تھی یا پھر کسی آزمائش کا حصہ؟ اگر قوموں کی عظمت نسل، زبان یا رنگ کی وجہ سے نہیں ہوتی تو پھر وہ کون سی وجہ تھی جو بنی اسرائیل کی فضیلت اور برتری کا سبب بنی تھی؟ پھر وہ لمحہ آیا جب بنی اسرائیل کو کنعان چھوڑ کر مصر ہجرت کرنی پڑی۔ کیا یہ محض ایک اتفاق تھا یا کسی بڑی حکمت کا پردہ چاک ہونے والا تھا؟ لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کی چنی ہوئی قوم تھی تو پھر تاریخ اسے آزمائشوں اور سزاؤں کے طوفان میں کیوں گھسیٹتی رہی؟ کیا کوئی ایسا گناہ تھا جو ان سے سرزد ہوا تھا اور جس کی بازگشت آج تک سنائی دیتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں بنی اسرائیل سے جڑی اس کہانی کو۔ وہ ایک احسان فراموش اور عہد شکن قوم تھی۔ حکم عدولی، سرکشی، منافقت، اخلاقی گراوٹ، بد عہدی، ہٹ دھرمی، جاہلانہ عصبیت، جھوٹ، مکر و فریب، کفر و بدعت کی انہوں نے وہ تاریخ رقم کی جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ نسلی تفاخر اور انبیاء اور سلاطین کی اولاد ہونے کے زوم نے انہیں غرور اور تکبر اور انا پرستی کے اس سٹیج پر پہنچا دیا کہ جہاں وہ خود کو دنیا کے افضل ترین لوگوں میں شمار کر کے جنت کا اصل حقدار سمجھنے لگے۔ وہ ارض کنعان کے بیابانوں سے اٹھا کر مصر کے سبزہ زاروں میں آباد کیے گئے کہ یہ اللہ کے دین اور اپنے آباء و اجداد کی تعلیم عام کر کے مصر کے قبطیوں کو دین ابراہیمی کی جانب راغب کریں گے اور مصر بت پرستی سے پاک ہو۔ لیکن اولاد یعقوب خود ہی امراض خبیثہ اور عادات بد میں مبتلا ہو چکی تھی، جس نے ان کے اخلاق و کردار کو مسخ کر کے نفس پرستی اور انانیت میں مبتلا کر دیا۔ بجائے اس کے کہ یہ قبطیوں پر حکومت کرتے، خود قبطی ان پر حکومت کرنے لگے، اور پھر 400 سال تک یہ قوم فرعون کی غلامی میں رہے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں آزادی دلائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 2 عظیم صاحبزادے عطا فرمائے، بڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یعقوب علیہ السلام تھا۔ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں اسرائیل ہے۔ یہ 2 الفاظ کا کمبینیشن ہے، ایک اسرا یعنی عبد اور دوسرا ایل یعنی اللہ۔ عربی میں اسرائیل کا ترجمہ عبداللہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اولاد یعقوب میں اللہ نے یہ برکت عطا فرمائی کہ 10 انبیاء کے علاوہ باقی سب انبیاء اور رسل ان کے اولاد میں پیدا ہوئے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پہنچ کر ختم ہوا۔ اور یاد کرو، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے اس احسان کا ذکر کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا۔ وہ فرعون اور اس کی قوم کے ہاتھوں مجبور و مقہور تھے۔ ان کے نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، لڑکیوں کو خدمت کی غرض سے زندہ رکھا جاتا تھا۔ وہ بے بسی، مسکنت اور ذلت کی علامت بن چکے تھے۔ اپنی قوم کی اس بے بسی کو دیکھ کر رسول نے اللہ کے حضور فریاد کی۔ اللہ نے نبی کی پکار کا جواب دیا، بنی اسرائیل کو اس غلامی سے نجات دی۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، وہ تمہیں بری طرح عذاب دیا کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کیا کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ لاکھوں کی تعداد میں وہ ہجرت کر کے مصر سے نکلے، کوئی کندھے پر سوار ہے، کوئی پاؤں سے خود کو گھسیٹ رہا ہے، نہ خوراک کا پتہ
اور نہ پانی کی خبر، آگے نہ ختم ہونے والا سمندر تو پیچھے فرعون کا لشکر جرار، چار جانب موت ہی موت نظر آ رہی تھی کہ تبھی رسول نے انہیں خبر دی کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ عصا کو پانی پر مارا اور اللہ نے راستہ مہیا کیا۔ ظلم کی شام قریب تھی، ظالم بادشاہ کا زور ٹوٹنے والا تھا، تکبر اور گھمنڈ آج مٹی میں ملنے والا تھا۔ جو کل تک اللہ کے مخلص بندوں کا ہنسی مذاق اڑا رہے تھے وہ آج خون کے آنسو رونے والے تھے۔ جو جابر تھے آج قہار یعنی اللہ کی پکڑ میں تھے۔ جو عیش و مستی کی زندگی میں غوطہ زن تھے آج عذاب الہی کے بھنور میں پھنس چکے تھے۔ میں بڑا رب ہوں جس کا نعرہ تھا وہ آج الہ واحد کی پکڑ میں تھا۔ جو اپنی کثرت فوج پر نازاں تھا آج وہ بحر احمر کی موجوں کا لقمہ بن گیا۔ جسے اپنی بڑائی اور سلطنت پر فخر تھا آج جبل طور اس کی پستی کا شاہد بن رہا تھا۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر فاڑ دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا۔ ایک نئی صبح کا آغاز ہوا، زنجیر کٹ چکی تھی، مایوسی، غمگینی، حزن و علم سب بحر کلزم میں فرعون کے لشکر کے ساتھ ہی غرق ہو چکا تھا۔ برسوں تک غلامی اور پستی کی زندگی گزارنے کے بعد بنی اسرائیل کو اب آزادی حاصل ہو چکی تھی۔ اس میدان میں کہیں پانی تھا نہ ہی بھوک مٹانے کا سامان۔ اللہ نے ان کے لیے آسمان سے خوان اتارا اور نعمتوں کی بارش ہونے لگی۔ جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو فلاں پتھر پر مارو، پس فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا۔ اور ہم نے ان پر ابر کا سایہ کیا، ان پر من و سلوہ اتارتے رہے اور کہا کہ کھاؤ نفیس چیزوں کو جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھوما، دن ہفتوں، ہفتے مہینوں اور مہینے برسوں میں بدلے۔ شمس و قمر اپنے مقررہ اوقات پر آتے جاتے رہے۔ بنی اسرائیل کے مزاج میں آئے دن بگاڑ آتا رہا۔ دین کی بنیادیں انہوں نے ہلا دی اور وہ فقہی موشگافیوں میں پڑ گئے، مختلف ہیلوں سے احکام الہی کو پسے پشت ڈالتے رہے۔ بنی اسرائیل سے وعدہ کیا گیا تھا کہ خطہ فلسطین میں اسے آباد کیا جائے گا تاکہ وہ وہاں ایک اسلامی ریاست قائم کر کے دنیا کی گمراہی کی لرزہ خیز تاریکیوں میں ہدایت کی مشعل روشن کرے۔ مگر یہ لوگ اپنی اس ذمہ داری سے پہلو تہی کرنے اور جی چرانے لگے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا، اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ان کے جہاد سے جی چرانے پر اللہ نے ارض مقدس یعنی فلسطین اس نسل پر حرام کر دی، اور وہ نسل جو اس وقت موجود تھی اس کا ایک فرد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 مخلص صحابیوں کے سوا فلسطین میں داخل نہ ہو سکا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کئی برس بعد ارض فلسطین فتح ہوئی۔ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، تورات کی غلط اور منمانی تعویلیں کر کے کتاب اللہ کو اپنی خواہشات نفس کے تابع بنا لیا، مشرک قوموں کے اثرات قبول کیے اور شرک اور جاہلیت کے ہر فتنے میں مبتلا ہوئی، شریعت الہی کے احکام کو مسخ کیا، دین کی روح کو یکسر ختم کر دیا۔ ان کی اصلاح اور اقامت دین کے لیے انبیاء کرام اور ریفارمرز اٹھے تو ان کو جھٹلایا اور ان کی ایذا رسانی میں کوئی کسر باقی نہ رکھی، حتیٰ کہ بعض کو قتل کر دیا اور بعض کو پھانسی پر چڑھایا۔ اللہ نے سنیچر کا دن ان کے لیے فراغت کا دن رکھا تھا۔ اس دن ان کو معاشی تگ و دو سے روکا گیا تھا، گھریلو ملازمین سے بھی کام لینے کی ممانعت تھی۔ وہ دن اللہ کے لیے مختص تھا، مگر اس دن کی حرمت کو بھی انہوں نے پامال کیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، گناہ پر سرکشی کا اضافہ کیا۔ شریعت ان کے لیے ایک کھیل بن چکا تھا۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ
اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ فلسطین میں وہ کوئی مضبوط حکومت قائم نہ کر سکے۔ جتنے قبیلے تھے اتنی ہی ریاستیں وجود میں آ گئیں، اور ہر ریاست اقامت دین سے غافل تھی۔ فلسطین اور شام میں بدترین قسم کے شرک کا غلبہ تھا۔ اس پر مبنی انتہائی ظالم معاشرہ اسٹیبلش ہو چکا تھا۔ تورات میں اللہ کا واضح حکم موجود تھا کہ مشرک اور ظالم قوموں کو جہاد اور تبلیغ سے ختم کر کے فلسطین میں اسلامی ریاست قائم کرو، مگر جہاد سے بنی اسرائیل کی غفلت اور تن آسانی کی وجہ سے نہ تو شرک کا انسٹیٹیوٹ ختم ہوا اور نہ کوئی متحدہ اسلامی ریاست قائم ہو سکی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک وہ پوری طرح مشرک قوموں کی تہذیب و تمدن میں رنگے جا چکے تھے۔ اللہ نے ان کو مزید مہلت دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی اصلاح کی کوشش کی، ان کے عقائد کی تعمیر کی، ان کے اندر جہاد کی روح پھونکی اور تباہی کی طرف کشاں اور رواں دواں قوم کو ایک بار پھر سنبھالنے میں کامیاب ہو گئے۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اسرائیلیوں میں بدامنی کا دور شروع ہو گیا۔ آپسی رنجشوں اور رقابتوں نے ان کو متحد رہنے نہ دیا۔ بنی اسرائیل پھر دو ریاستوں میں تقسیم ہو گئے اور اپنی بدعملیوں کی وجہ سے اللہ کے غضب کے مستحق۔ آخر اللہ کے عذاب نے ایک بار پھر انہیں آ لیا جو تا قیامت ان پر مسلط رہے گا۔ اور جب تمہارے پروردگار نے اپنے اس فیصلے سے انہیں آگاہ کیا کہ روز قیامت تک وہ برابر ایسے لوگوں کو ان پر مسلط کرتا رہے گا جو انہیں نہایت برے عذاب دیں گے۔